بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17ویں پارے کے 3 پاؤ اور 18ویں پارے کا پہلا نصف وہ پڑھا جائے گا۔ 17ویں پارے کے جو سورہ انبیاء ہے اس کا آدھا حصہ ہم نے پڑھا، آدھا حصہ اس کا پڑھا جائے گا۔ سورہ حج مکمل پڑھی جائے گی، سورہ مومنین کی تلاوت کی جائے گی اور سورہ نور کے 2 رکوع پڑھے جائیں گے۔ سورہ انبیاء میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ اس میں چونکہ مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ انبیاء کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اس میں کہ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا۔ ایک میلہ لگتا تھا، قوم کے لوگ وہاں پہ جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں جا سکتا۔ جب وہ لوگ نکلے تو ابراہیم علیہ السلام نے سب کو، تمام بتوں کو توڑ دیا، جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پہ رکھی۔ قوم کے لوگ جب آئے تو کہا کس نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان سے پوچھو، یہ بڑے نے کیا ہوگا، بڑا بچ گیا ہے تو باقی سب مر گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، بڑے نے ان کو توڑا ہوگا۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہوں پر خلاف واقعہ بات کی، جس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں نا، کہ جھوٹ بولا ہے لیکن خلاف واقعہ بات۔ ایک تو ادھر کہ بڑے نے ان کو توڑا، نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا، اور دوسرا کہا قوم کے لوگ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، اور تیسرا اپنی اہلیہ سارہ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔ تو اس کے بعد خیر انہوں نے کہا ابراہیم کو لے آؤ اور اس کو آگ میں ڈالو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، بہت بڑی آگ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے کہا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ اچھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہتے نا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ وہ بھی عذاب بن جاتا۔ جہنم میں نا 2 قسم کا عذاب ہوگا، ایک تو گرمی کا عذاب ہوگا آگ کا، اور دوسرا ایک طبقہ ہے زمہریر، اس میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی، اس کا بھی عذاب ہوگا۔ تو اگر ساتھ سلامتی والی نہ کہتے نا، تو ساتھ کہا سلامتی والی بن جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ ابراہیم کو تکلیف، درمیانی تو بن گئی۔ اس کے بعد واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا کہ رات کو نا بکریاں نکلی ایک شخص کی، ایک دوسرے شخص کے کھیت میں چلے گئی، وہ ساری جو اس کی فصل تھی نا اس کو تباہ کر دیا، رون ڈالا، ضائع ہو گئی فصل۔ تو وہ مقدمہ لے کر آ گئے داؤد علیہ السلام کے پاس۔ داؤد علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ فصل کی قیمت اور بکریوں کی قیمت برابر ہے، تو مالک سے کہا، جو مالک تھا بکریوں کا، کہ یہ بکریاں اس کو دی جائے جس کی فصل کا نقصان ہوا۔ یہ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا۔ تو سلیمان علیہ السلام باہر بیٹھے ہوئے تھے، یہ لوگ باہر جا رہے تھے، تو پوچھا والد نے کیا فیصلہ کیا؟ سلیمان علیہ السلام کی عمر اس وقت 17 سال تھی، تو بتایا کہ والد نے، داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو میں کچھ اور فیصلہ کرتا۔ تو ابھی بچہ ہے بالکل، تو والد کو پتہ چلا، بلا بیٹے ادھر آؤ، تم کیا فیصلہ کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں فیصلہ یہ کرتا کہ یہ جو ہے نا بکریوں کا مالک، اس کے حوالے کیا جائے کھیت، اور اس کے ذمہ لگایا جائے کہ یہ فصل اگائے اس میں، اور جو کیا نام ہے بکریاں ہے وہ اس کھیت کا جو مالک ہے اس کے حوالے کی جائے کچھ عرصے کے لیے، جتنی دیر میں وہ فصل اگتی ہے نا اتنی دیر بکری اس کے پاس رہیں، یہ دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پہلا فیصلہ کینسل، اب یہ فیصلہ رہے گا۔ اچھا، اس میں لمبی چوڑی بحث ہے کہ کیا ایک جج دوسرے جج کا فیصلہ کینسل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال بڑا بہترین فیصلہ انہوں نے کیا۔ اس کے بعد سورہ حج ہے، حج میں حج کا ذکر ہے اور جہاد کا ذکر ہے۔ پہلی دفعہ جہاد کی اجازت دی گئی 2 ہجری میں۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال گزارے، لیکن جہاد کی اجازت نہیں تھی، صبر کرو صبر کرو صبر کرو، 2 ہجری میں اجازت دی گئی۔ اچھا، اس میں ایمبریولوجی کا ذکر ہے، جو بچہ جنین ہوتا ہے نا پیٹ میں، اس کا جو مختلف اس کے پروسیس ہے، اس کا ذکر ہے۔
آج سے 1400 1450 سال پہلے قرآن پاک نے جو کہا آج وہ صادق ہے، پورا اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ہے نا، ایک مناظرہ ہے، ڈیبیٹ ہے ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ، 2000 میں ہے، 2000 میں ہوا، 4.5 گھنٹے پر ہے، یوٹیوب پر مشتمل ہے، انگلش میں، وہ سنیں آپ کو مزہ آئے گا۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی، ایک پادری ہے عیسائی کا، اب پتہ نہیں اب فوت ہوگا کہ نہیں، بہت نام تھا اس کا، اس نے کتاب لکھی قرآن ان دا لائٹ آف سائنس، ٹھیک، اور اس نے 37 اعتراض کیے، وہ اس نے ایمبریولوجی پر اعتراضات کیے، سوال اٹھائے کہ غلط ہے، اس سائنس کے خلاف۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ڈیبیٹ رکھی، مناظرہ کرو میرے ساتھ، امریکہ پہنچ کے ادھر ڈیبیٹ 4.5 گھنٹے کے ڈیبیٹ ہے، اور 37 کے 37 اعتراض کا جواب دیا، اور پھر بائبل پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے 38 اعتراض کیے، انہوں نے کہا ایک کا جواب دو، ایک کا جواب بھی نہیں دے سکا، اور کہا کہ یہ جو ایمبریولوجی ہے نا، یہ آپ کے فلاں عیسائی نے کتاب لکھی ہے، فلاں عیسائی نے کتاب لکھی ہے، فلاں عیسائی نے کتاب لکھی ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ بالکل سائنس کے مطابق، قرآن جو کہتا ہے بالکل سائنس کے مطابق، ایک ذرا بھی ادھر ادھر نہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر سورہ المؤمنون کا ذکر ہے، سورہ مومنین کی شروع میں مومنین کی صفات کا ذکر ہے، سورہ مومنین کی جو آخری آیات ہے یہ یاد کر لیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم، یہ 3-4 آیات ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس بھی بیمار پر آیات پڑھی جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیں گے۔ تو 3-4 آیات ہیں، مہینے لگ جائے گا، سیکھ لیں گے، سیکھ لیں، کوئی بیمار ہو جائے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، بخار ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، پڑھ کے دم کر دیں۔ سورہ نور کا ذکر ہے، سورہ نور ہے، اس میں سورہ نور میں احکام کا ذکر ہے۔ سورہ نور میں اگر فرماتا ہے کوئی بہتان لگائے کسی عورت پر، ٹھیک ہے، تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اگر تو کوئی زنا کرے، شادی شدہ نہ ہو، 100 کوڑے لگائے جائیں گے، شادی شدہ ہو سنسار کیا جائے گا۔ اور ساتھ اس میں لعان کا ذکر ہے، لعان اگر بیوی کے ساتھ شوہر نے کسی کو دیکھ لیا، غلط کام کرتے ہو، گواہ اس کے پاس ہے نہیں، تو پھر اس کے لیے لعان کرنا پڑے گا۔ لعان یہ ہے کہ شوہر بھی 5 قسمیں اٹھائے گا اور بیوی بھی 5 قسمیں اٹھائے گی۔ شوہر جو ہے نا وہ پہلے 4 قسمیں اٹھائے گا کہ میں سچا ہوں، 5ویں قسم اٹھائے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ پھر بیوی 5 قسمیں اٹھائے گی، 4 قسمیں اٹھائے گی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، 5ویں قسم اٹھائے گی اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت۔ اس کے بعد ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ اگر بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی نسبت شوہر کی طرف نہیں کی جائے گی، یہ لعان کا طریقہ۔ اور اس میں واقع افک کا بھی ذکر ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگا تھا، لیکن چونکہ وہ چل رہا ہے اور ٹائم ہمارا ہو چکا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے کل گفتگو عرض کی۔ صفحہ رسول اللہ۔